وزیر اعظم شہباز شریف ان ایکشن۔ وزیر اعظم 4 ملکی اہم دورے کے پہلے مرحلے میں ترکیہ پہنچ گئے۔ ترک وزیر دفاع یشار گلر سمیت اہم رہنماؤں نے والہانہ استقبال کیا۔ شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ تعاون اور حمایت پر ترکیہ حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات میں مزید فروغ پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ 6 روزہ دورے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ کوچ ہوں گے۔ نوید اکرم چیمہ ٹیم مینیجر کا کردار ادا کریں گے۔ حنیف ملک کو بیٹنگ کوچ، ایشلے نوفکے کو بولنگ کوچ کی ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ خضدار اسکول بس پر بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا حملہ، مزید 2 طالبات شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ حملے میں شہید طلبہ کی تعداد کے مطابق 8 معصوم جانیں فتنہ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا مزید 2 بچوں کی عادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا، بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ ان دہشت گردوں کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی حکومت کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحت تاریخی اقدام بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، یہ قدم پاکستان کے ڈیجیٹل ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ منصوبہ بجلی کے اضافے کو جدت، سرمایہ کاری اور عالمی آمدن میں بدل رہا ہے۔ پاکستان کی غیر استعمال شدہ بجلی کو اب ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حالیہ اعلان کے بعد کئی بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان کا دورہ کریں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں غیر قانونی ایکشن کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ صدارت اہم اجلاس، بغیر منظور شدہ گھروں کے کارروائی کی ہدایت۔ غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا، متعلقہ افسران زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ چیئرمین سینٹ کا حکومت سے بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ رہنے کا مطالبہ۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، پاکستان نے بھارت کو جو جواب دیا پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ حکومت اور فوج نے جنگ کے دوران بہت بہترین حکمت۔ وزیر نواز کا اہم اقدام، پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ شہری یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی 7 سال تک بلا معاوضہ اندراج کرا سکتے ہیں۔ لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ مریم نواز کہتی ہیں، شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ PTI کا ایک کے بعد ایک بڑا کرپشن سکینڈل منظر عام پر۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں 2021 میں مالی بدعنوانی کے 913 کیسز کا انکشاف۔ 39 ریونیو کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے 698 ملین روپے کی مالی بے ضابطگی ہوئی۔ تاحال ریکوری کی گئی، نہ ہی کسی ریونیو افسر کے خلاف کارروائی ہوئی۔ مودی سرکار سازشوں سے باز نہ آئی۔ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم۔ پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی کوششیں۔ سیاسی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے FATF کو دیا جانے والا ڈوزیئر محض الزامات پر مبنی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے لیے منظور شدہ ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی بھی مخالفت کی۔ IMF کی امداد پر بھی اعتراض کر کے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کی اقتصادی ترقی سے خائف ہے۔ پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر۔ بھارت 2 دہائیوں سے بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے میں مصروف۔ 2009 میں مصر میں 2 طرفہ بات چیت کے دوران باضابطہ طور پر بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا معاملہ اٹھایا گیا۔
اسحاق ڈار کا ازبیک وزیر ٹیلیفونک رابطہ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ طور پر تبادلہ خیال کیا۔ یو اے پی ریلوے منصوبے پر جلد فریم ورک معاہدے کی امید، دونوں رہنماؤں میں علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ راولپنڈی ڈھوک کالا خان میں ڈکیتی کے بائک رائیڈر گھر سے لاکھوں کی نقدی اور زیورات لے اڑا، ڈکیتی کے دوران دل کا دورہ پڑنے سے بزرگ شہری بائک رائیڈر کے ساتھ گھر پہنچا تھا، ملزم نے پانی پینے کے بہانے گھر میں داخل ہو کر اسلحہ نکال لیا۔ محکمہ موسمیات کی آج رات گئے متعدد پیش گوئی، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں آندھی اور بارش کا امکان۔ گزشتہ روز بیشتر شہروں میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مختلف واقعات میں 14 افراد جان بحق، 101 زخمی ہوئے، کئی علاقوں میں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ اور عید الاضحیٰ کی آمد چھٹی کے روز مویشی منڈیوں میں رش، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور، کہیں بکروں، کہیں بیل تو کہیں اونٹوں کی دھوم۔ کراچی کی منڈی میں 5 سینگوں والے دمبے کے چرچے، چاند بیل بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز، خریداروں کو من پسند جانوروں کی تلاش جاری۔ ہو گئی مزید 2 طالبات، شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ حملے میں شہید ہونے والوں میں 7 طالبات اور 1 طالب علم شامل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 8 معصوم جانیں فتنہ الہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ خوزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن رولز 2025 نافذ، لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی گئی۔ برتھ اور ڈیتھ کی رجسٹریشن بلا معاوضہ کرائی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا۔ یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی میں 7 سال تک بلا معاوضہ اندراج کرا سکتے ہیں۔ پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ کی لیٹ رجسٹریشن پر کورٹ ڈگری کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ مریم نواز کا کہنا تھا شناخت ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، سروسز کے حصول کے لیے ڈیتھ اور برتھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ پنجاب کے شہری برتھ اور ڈیتھ کے بروقت اندراج کرا کر اپنے شہری حقوق کا تحفظ یقینی بنا سکتے ہیں۔